اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على جميع أحبابه وأصحابه وأزواجه وأهل بيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله. أفضل البشر محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد أطيب البشر محمد. سيد الأنبياء محمد خطيب الأنبياء محمد رئيس الأنبياء محمد. سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد. جد الحسن محمد وجد الحسين محمد. رحمة للعالمين محمد وخاتم النبيين محمد. سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد. بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد. خير الورى محمد ونور الهدى محمد.
أشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام ساتھی دل کی محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں،
مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، گلا تو گھونٹ دیا اہل معاشرے نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اگلے معاشرے نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، ہم ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ہم ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہ ملے گا تو سردار کریں گے، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ صدر جلسہ قابل سب احترام علماء کرام اور میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جلسے والوں نے میرے سر کے اوپر جو یہ ٹرک کھڑا کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں انہوں نے پہلا جلسہ کرایا ہے۔ اس ماحول میں مولانا حسین احمد صاحب ہی بول سکتے ہیں، میں نہیں بول سکتا۔ اگر جنریٹر کا انتظام کرنا ہوتا ہے تو اس کو بہت دور رکھا جاتا ہے، خاص طور پر اسٹیج سے کافی فاصلے پر، لیکن شاید کراچی کے لوگ متاثر نہیں ہوتے اس آواز سے۔ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے آپ تشریف لائے ہیں۔ دین کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت طرفین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مواقع تو فراہم کر رہے ہیں لیکن ہم خود ضائع کر رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، وقت مختصر ہے، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اللہ رب العزت مواقع عطا کر رہے ہیں لیکن ہم خود ضائع کر رہے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں 10ویں کا دن اللہ نے ہمیں عنایت کیا، ہم نے ضائع کر دیا، اور یہ 10 محرم کا دن انتہائی بابرکت دن ہے۔ جب آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے
جس دن دنیا کو پیدا کیا وہ 10 محرم کا دن تھا، اور اس دھرتی پر برسات کا پہلا قطرہ جس روز نازل ہوا وہ 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے نار کو گلزار بنا دیا 10 محرم کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملی 10 محرم کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی 10 محرم کو۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے 10 محرم کو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے مقابلے میں کامیاب ہوئے 10 محرم کو۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے پھانسی کے پھندے سے اوپر بلا لیا 10 محرم کو۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت بھی 10 محرم کے دن قائم ہوگی۔ اتنا بابرکت دن اللہ نے ہمیں عنایت کیا، ہم نے ضائع کر دی۔ 10ویں کا دن لغویات میں گزر جاتا ہے، گریہ و زاری میں گزر جاتا ہے، ماتم و راہ و فغاں میں گزر جاتا ہے، اور جناب غیر اسلامی طریقے، شرک و بدعت کے طریقے، ان میں ہم 10ویں کا دن گزار دیتے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا، ہم نے ضائع کر دیا۔ پھر ربیع الاول کے مہینے میں اللہ نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن عطا فرمایا، انتہائی بابرکت دن۔ ہم نے اس کو بھی جلوسوں کے نظر کر دیا، اور جناب اونٹ گاڑیاں اور جناب تماشے ہوتے ہیں۔ اونٹوں کو بھی ہم پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، ہم مولوی خود بھی پھولوں کے ہار پہنتے ہیں۔ سارا دن گزر جاتا ہے، نماز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے موقع دیا، ہم نے ضائع کر دیا۔ پھر رجب میں اللہ رب العزت نے 27ویں شب عنایت فرمائی، شب معراج۔ ہم نے کہا کہ یہ حلوے کی رات ہے، ساری رات ضائع کر دی، حالانکہ انتہائی برکت والی رات تھی۔ اللہ نے موقع دیا، ہم نے کھو دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 15ویں شعبان کی رات عنایت فرمائی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب قبیلے کے بکریوں کے اتنے بال نہیں جتنے لوگوں کی اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی رات کو مغفرت فرماتا۔ بہت بڑا قبیلہ تھا بنو کلب کا قبیلہ۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے اتنے بال نہیں جتنے لوگوں کو اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی رات کو جہنم سے آزاد کرتا۔ ہم نے اس رات کو پٹاخوں کے نظر کر دیا۔ اللہ نے موقع دیا، ہم نے کھو دیا۔ اس کے بعد رمضان کا پورا مہینہ اللہ رب العزت نے عنایت کیا۔ رمضان کا پورا مہینہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ کی رحمت بندوں کو پکارتی ہے۔ الا هل من مستغفر اغفر له، الا هل من مسترزق ارزقه،
الا هل من مبتلا فعافیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا پورا مہینہ اللہ کی رحمت بندوں کو پکارتی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے منادی کی جاتی ہے اے کوئی گنہگار جس نے جوانی غفلت میں گزار دی، زندگی معصیت میں گزار دی، میرے در پہ آئے اور سجدہ ریز ہو جائے، مجھے اپنی عزت کی قسم، عظمت کی قسم، اپنی جلالت کی قسم، کبریائی کی قسم، یہ بندہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، ایک سجدے کے بدلے میں زندگی کے جرائم کو معاف کر دوں گا. اللہ نے موقع دیا، ہم نے ضائع کر دیا. اور رمضان کا پورا مہینہ اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں پڑتا کہ کوئی رمضان کا مہینہ ہے یا غیر رمضان ہے. میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر، پورا مہینہ عبادت کا مہینہ، رمضان کے روزے عبادت، رمضان کا اعتکاف عبادت، رمضان میں تراویح عبادت، قیام اللیل عبادت، روزے رکھنے کے لیے سحری کھانا عبادت، روزہ کھولنے کے وقت افطاری کرنا عبادت. ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ اللہ رب العزت کو مشک اور عنبر کی خوشبو اتنی پسند نہیں آتی جتنا اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ کی بو پسند آتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ رمضان کے اعتکاف کی کتنی فضیلت ہے. ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ میں حج کروں، میں عمرہ کروں، لیکن بہت سارے غریب نہیں جا سکتے، وسائل ان کا ساتھ نہیں دیتے. تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا من رمضان کان کحجتین وعمرتین. جس اللہ کے بندے نے رمضان کے 10 دن اعتکاف میں گزارے، اللہ اس کو گھر بیٹھے 2 حجوں کا ثواب عنایت فرماتے ہیں اور 2 عمروں کا ثواب عنایت فرماتے ہیں. قیامت کے دن جب اللہ رب العزت انعامات تقسیم کریں گے، نمازیوں کو حصہ ملے گا، حاجی صاحبان کو حصہ ملے گا، زکوٰۃ دینے والوں کو حصہ ملے گا، ذکر کرنے والوں کو حصہ ملے گا، تلاوت کرنے والوں کو حصہ ملے گا، درود پڑھنے والوں کو حصہ ملے گا، اچھے اعمال کرنے والوں کو حصہ ملے گا. یہ روزے دار عرض کریں گے بارگاہ اعزدی میں یا اللہ ہم بھی کھڑے ہیں، ہمارے اوپر بھی نظر کرم ہو. اللہ رب العزت روزے داروں سے فرمائیں گے آپ جلدی کیوں کرتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح، میں نے نمازیوں کو یہ دیا، حاجی صاحبان کو یہ دیا، میں نے خیر خیرات کرنے والوں کو یہ دیا، میں نے زکوٰۃ دینے والوں کو یہ دیا، میں نے تلاوت کرنے والوں کو یہ دیا، میں نے درود پڑھنے والوں کو یہ دیا، میں نے ذکر کرنے والوں کو یہ دیا. اللہ رب العزت روزے داروں سے فرمائیں گے آپ جلدی کیوں کرتے ہیں، میں خود جو تمہارا ہوں تمہیں اور کیا چاہیے. الصوم لی وانا اجزا بہ. اتنا بابرکت مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت فرمایا، ہم نے کھو دیا. اور پھر حج کا مہینہ ملتا ہے، حج کا مہینہ. اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صدق کی نیت کے ساتھ حج کیا، اچھے طریقے کے ساتھ حج کیا، گناہوں سے یہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے نیا اس نے جنم لی. بھائی جناب بیٹھ جائے، گڑبڑ منع ہے. اللہ نے مواقع عنایت فرمائے، ہم نے خود ضائع کر دی. مجھے قصہ یاد آتا ہے، ایک آدمی نے راستے سے گزرتے ہوئے ایک موتی دریافت کر لیا. اچانک اس کو ایک قیمتی موتی مل گیا، ہیرا بڑا قیمتی. اس نے سوچا کہ یہ
بڑا اچھا ہیرا معلوم ہوتا ہے، بادشاہ سلامت کے پاس لے جاتا ہوں، کچھ پیسے مل جائیں گے، گزارا کروں گا۔ ہیرا لے آیا بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اللہ نے مجھے یہ دلوا دیا ہے، بڑا خوبصورت اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اگر آپ مجھ سے خرید لیں میں بیچنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا مجھے اس کی قیمت کا علم نہیں ہے، آپ میرے پاس چھوڑ جائیں، میں ذرا مشورہ کر لوں کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی، کل آپ آئے اور مجھ سے جواب لے لیں۔ بادشاہ سلامت نے وزراء کو بلایا اور وزراء سے کہا کہ ایک آدمی نے مجھے یہ ہیرا دیا ہے، وہ بیچنا چاہتا ہے، آپ مجھے مشورہ دیں کہ یہ میں کتنے میں خریدوں۔ وزراء نے کہا کہ قیمت کا صحیح اندازہ ہم بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ فرمائیں تو ہم کسی جوہری کو لے آتے ہیں، وہ قیمت کر دے، جو اس چیز کو جانتا ہو، کوئی ایکسپرٹ لے آتے ہیں۔ جوہری کو لایا گیا جو جواہرات کا کاروبار کرتا تھا، اس نے جب ہیرے کو دیکھا تو اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، سچی بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا قیمتی ہیرا نہیں دیکھا، اور اگر آپ قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میرے اندازے کے مطابق آپ کی پوری بادشاہی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اب آپ کی مرضی ہے جتنے میں خریدیں۔ وہ چلا گیا، دوسرے دن وہ آدمی آ گیا اور بادشاہ سلامت سے پوچھا کہ جی بادشاہ سلامت آپ نے کیا مشورہ کیا؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ جی میں تو لینے کے لیے تیار تھا، لیکن مجھے بتلایا گیا ہے کہ یہ بڑا مہنگا ہے اور میری پوری بادشاہی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو میں کیسے خریدوں؟ تو اس آدمی نے کہا بادشاہ سلامت، یہ میرے کام کی چیز نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں تو اس کو بیچوں گا، اگر آپ نہیں لیں گے کسی اور کو دے دوں گا۔ میں نے کہا بادشاہ سلامت لے لے، اچھی چیز ہے، میں نے قیمت کے لیے کوئی اصرار تو نہیں کیا کہ اتنی قیمت دو، جتنی چاہتے ہو دے دو۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا پھر چھوڑ دو، کل آنا، میں پھر مشورہ کرتا ہوں۔ ساتھیوں کو پھر بلایا، کہا کہ وہ اللہ کا بندہ بیچنا چاہتا ہے، میں نہیں لوں گا، کسی اور کو دے دے گا، اب آپ مشورہ دیں میں اس کو کس طرح راضی کروں اور کتنی قیمت ادا کروں۔ تو وزراء نے کہا بادشاہ سلامت آپ یہ کریں، اگر وہ اپنی مرضی سے بیچنا چاہتا ہے، قیمت پر اصرار بھی نہیں کرتا، تو پھر آپ اس سے کہیں کہ چند سواریاں لے آئے اور کچھ بندے مزدور قسم کے بھی لے آئے، آپ اپنے خزانے کے دروازے کھول دیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جس پر وہ راضی ہو جائے، جتنا خزانہ وہ اٹھا سکتا ہے اٹھا کے لے جائے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ تجویز ٹھیک ہے۔ دوسرے دن وہ آدمی آیا اور بادشاہ سلامت سے پوچھا کہ جی آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم خزانے کے دروازے کھول دیں، آپ کچھ سواریاں بھی لے آئیں، کچھ مزدور بھی لے آئیں، جتنے گھنٹوں پر آپ راضی ہو جائیں ان گھنٹوں کا آپس میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اس دوران جتنا خزانہ آپ اٹھا سکتے ہیں اٹھا کے لے جائیں۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جس پر آپ راضی ہو جائیں۔ تو اس نے کہا جی 5 گھنٹے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے 5 گھنٹے، آپ کل آ جائیں 12 بجے، سواریاں لے آئیں، مزدور لے آئیں، ہم خزانے کے دروازے کھول دیتے ہیں، 5 گھنٹے تک آپ جتنا نکال سکتے ہیں نکال کے لے جائیں۔ دوسرے دن وہ سواریاں لے آیا، مزدور لے آیا اور خزانے کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب یہ اللہ کا بندہ اندر داخل ہوا، اب جی سونے کے انبار لگے ہوئے ہیں، چاندی کے انبار لگے ہوئے ہیں، پیسوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو اندر داخل ہو گیا تو اس کی طبیعت غیر ہو گئی اور کہنے کا بڑی دولت ہے یار، میں نے تو کبھی زندگی میں اتنی دولت نہیں، بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے ہمارے بادشاہ کے پاس۔ اب یہ دیکھ رہا ہے جی، کبھی سونے کو دیکھ رہا ہے، کبھی چاندی کو دیکھ رہا ہے، کبھی جناب وہ جو پیسے تھے پیسوں کے ڈھیروں کو دیکھ رہا ہے، اب دیکھ رہا ہے جی، اب اٹھاتا کچھ بھی نہیں، دیکھ رہا ہے، بڑی بات ہے یار، میں نے کہا یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہاں تو بڑی بات ہے، میں نے تو کبھی اتنی دولت نہیں دیکھی۔ 5 گھنٹے گزر گئے، اس نے دمڑی بھی نہیں اٹھائی۔ جب 5 گھنٹے پورے ہو گئے تو بادشاہ سلامت کے نوکر پہنچ گئے اور کہا کہ جناب عالی تشریف لے جائیں۔ اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں اٹھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا قصور تو نہیں، ہم نے تو آپ کو ٹھیک ٹھاک موقع دیا، آپ نے اگر خود نہیں اٹھایا تو تیری کم بختی ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے ہمیں مواقع دیے، اگر ہم نے خود کھو دیے تو قدرت والے کا کوئی قصور نہیں، ہمارا اپنا قصور۔ آئے اللہ کے دروازے پر اور جو مواقع مل رہے ہیں
ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں. زندگی 2 دن کی ہے, کوئی پتہ نہیں کب پیغام اجل پہنچ جائے. ایک اللہ کی ذات پر اعتماد کیجیے اور دنیا کی کفریہ اور طاغوتی قوتوں کو چیلنج کیجیے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. میرے محترم دوستو, ہم جو مارے پھر رہے ہیں, ہمارا اور کوئی مقصد نہیں. مقصد ہے بھولا ہوا سبق یاد دلانا. مقصد ہے بھولا ہوا سبق یاد دلانا. ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب ایک آدمی اچھے کام کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھتا. ایک آدمی اچھے کام کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھتا, اور ایک آدمی کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اس کے اعمال اچھے نہیں. مولوی صاحب جنت میں کون سا آدمی جائے گا؟ میں نے کہا کلمے والا جائے گا. یہ میں نے بات اس لیے چھیڑی ہے کہ بہت سارے مجھے نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں, اور آج کل شیطان جو ہے نا وہ نوجوانوں پر جلدی حملہ کرتا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ مولوی صاحب ایک آدمی کام بڑے اچھے کرتا ہے, کلمہ نہیں پڑھتا. دوسرا آدمی کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن کام اچھے نہیں کرتا. جنت میں کون سا بندہ جائے گا؟ میں نے کہا وہ جائے گا جو کلمہ پڑھتا ہے. اس نے کہا کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو اچھے کام کرتا ہے وہ جائے, اور آپ کہتے ہیں کہ کلمے والا جائے گا اگرچہ غلط کام کرے. تو میں نے کہا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ڈائریکٹ جائے گا, ممکن ہے جوتے کھانے کے بعد چلا جائے, لیکن جائے گا وہی. اور اللہ اگر بغیر حساب کتاب کے معاف کر دے اور بھیج دے پھر بھی اللہ مرضی والا ہے, لیکن جائے گا کلمے والا. اس نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, مجھے اچھی طرح سمجھاؤ. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ لکھیں ایک. اس نے کہا جی لکھ دیا میں نے. میں نے کہا سیدھی جانب داہنی جانب آپ ایک 0 لگا دیں. کتنا ہو گیا؟ اس نے کہا 10 ہو گئے. میں نے کہا دوسرا 0 بھی لگائیں. لگا دیا جی. میں نے کہا اب کتنا ہوا؟ کہا 100. میں نے کہا ایک اور 0 لگا دو. اب کتنا ہو گیا؟ کہا 1000. میں نے کہا ایک اور 0 لگا دو. اب کتنا ہو گیا؟ کہا جی 10,000. میں نے کہا ایک اور 0 لگا دو. اب کتنا ہو گیا؟ کہا 1 لاکھ ہو گیا. میں نے کہا ایک اور 0 لگا دو. اب کتنا ہو گیا؟ کہا 10 لاکھ ہو گئے. میں نے کہا ایک اور 0 لگا دو. کہا لگا دیا. میں نے کہا اب کتنا ہوا؟ کہا جی 1 کروڑ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے 1 لکھ دیا ہے نا, اب آپ 0 لگاتے چلے جائیں, ویلیو بڑھتا چلا جائے گا. لیکن آپ 1 نہ لکھیں, صرف 0 لکھتے چلے جائیں. 1 کروڑ مرتبہ 0 لکھیں, 0 کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا. 0 کا ویلیو تب ہوگا جب آپ پہلے 1 لکھیں. اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک لہ کو مانیں گے تو آپ کے اعمال کا ویلیو ہوگا. لیکن اگر آپ اس وحدہ لا شریک لہ کی ذات کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ کے اعمال کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا. ضروری ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں قبرستان میں تقریر کر رہا ہوں. نہیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے نعرے تکبیر پر پابندی لگا دی, اس لیے آپ کی آواز نہیں نکل رہی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, جمعیت علماء اسلام, علامہ ڈاکٹر خالد محمد سمرو. میرے محترم دوستو, ایک اللہ کی ذات پر اعتماد کیجیے. ایک اللہ کی ذات پر اعتماد کیجیے. اب مولوی بھی بہت سارے بن گئے اور مولویوں کے ڈیزائن بھی اپنے اپنے ہو گئے. لوگ بیچارے پھنس گئے کہ ہم کہاں جائیں. کوئی سفید پگڑی والا, کوئی پیلی پگڑی والا, کوئی سرخ پگڑی والا, کوئی ہری پگڑی والا, کوئی کالی پگڑی والا, کوئی نسواری پگڑی والا. مختلف ڈیزائن ہو گئے. لوگ بیچارے پھنس گئے, کہاں جائیں بیچارے. قرآن کو پڑھنے کی توفیق نہیں,
اب کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ یہ مولوی حق پر ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جس کی داڑھی لمبی ہو بس وہی ٹھیک ٹھاک مولوی ہے. داڑھی سکھوں کی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. تو آپ کسی سکھ کو کھڑا کر دیں اور پیشوام بنا دیں. پگڑی بھی ٹھیک ٹھاک باندھتے ہیں، آپ سکھوں والی پگڑی باندھ بھی نہیں سکتے. میرے محترم دوستو، اللہ کی ذات پر اعتماد کیجیے. ہم جب باہر نکلتے ہیں تو یار لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہابی ہے، وہابی وہابی، گستاخ رسول ہے، نبی کو نہیں مانتا. میں نے ہر جلسے میں کہا ہے کہ ہم حضور کو مانتے ہیں. بولے بھائی آپ حضور کو مانتے ہیں؟ آپ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ جی جو مانتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کریں. اور میں نے ہر جلسے میں کہا ہے جو حضور کو نہیں مانتا اس پر لعنت ہے. کہیں جو حضور کو نہ مانے اس پر، بابا سے بلند بولے، جو حضور کو نہ مانے اس پر، حضور کے دشمن پر، حضور کے گستاخ پر، حضور کے انکاری پر، آل محمد کے دشمن پر، اہل بیت محمد کے دشمن پر، اصحاب محمد کے دشمن پر ایک مرتبہ نہیں لاکھ مرتبہ لعنت ہو ایسے کم وقت پر. ہم مانتے ہیں، سب کہیں ہم، بولے بھائی ہم، سارے مل کے بولے ہم. لیکن حضور کو ماننے کا طریقہ کیا ہے اور نشانی کیا ہے؟ اللہ اکبر. جو کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، اس کی شناخت یہ ہے کہ اس کی زندگی حضور کے احکامات کے مطابق گزرے. مسئلہ صرف یہ ہے. جو کہتا ہے کہ میں حضور کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس پر لازم ہے کہ اس کی زندگی سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزرے. حضور نے ہمیں قرآن سنایا اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا. کہیں سبحان اللہ. مل کے بولے نا بھائی. آپ اطمینان رکھیں گے پولیس والے سبحان اللہ کے جرم میں آپ کے اوپر پرچہ نہیں کاٹیں گے. یہ بیچارے سننے کے لیے آئے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں نا. سارے مل کے کہیں سبحان اللہ. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، لا تشرکوا باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ أَوْ صُلِبْتُمْ وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْمِلَّةِ وَلَا تَرْكَبُوا الْمَعْصِيَةَ فَإِنَّهَا سخط اللہ ولا تشرب الخمر فإنه راس الخطايا كلها. کہ سبحان اللہ. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نظر کرے نا، میرے آقا نے ہمیشہ یہ سبق دیا، ایک اللہ کو پکارو. اگر خوشی کے عالم میں ہو تبھی اسی کو پکارو، غمی کے عالم میں ہو تبھی اسی کو پکارو، سفر میں ہو تو بھی اللہ کو پکارو، حضر میں ہو تو بھی اللہ کو پکارو، بحروں پر میں ہو تو بھی اللہ کو پکارو. ذرا کلام مقدس کو دیکھیں نا. اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم. کہیں سبحان اللہ. بھائی قرآن سچا ہے؟ بولیں بھائی، سارے مل کے بولیں. سب کہتے ہیں قرآن سچا ہے. شیعوں سے پوچھو نا تبھی کہیں گے ہاں بابل ہے، بالکل ہے، قرآن مانتے ہیں جی، قرآن سچا ہے. چاہے گٹر میں پڑا ہوا ہو کہے گا جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، بالکل بالکل مانتے ہیں. کون سا کم وقت ہے جو قرآن کو نہ مانے؟ چاہے پوری زندگی الٹ جاتی ہو کہے گا ہم مانتے ہیں جی. سنی سے پوچھو کہے گا جی ہم بھی مانتے ہیں. دیوبندی سے پوچھو وہ کہے گا جی ہم بھی مانتے ہیں. بریلوی سے پوچھو وہ کہے گا جی ہم بھی مانتے ہیں.
بھائی جب سارے کہتے ہیں کہ قرآن سچا ہے پھر تو ان کا فیصلہ ہونا چاہیے نا. بھائی بولتے کیوں نہیں؟ جب سارے کہتے ہیں کہ قرآن سچا ہے، چیلنج کرتا ہوں کائنات کے مشرکوں کو، ایک آیت اللہ کے کلام میں دکھلا دے، صرف ایک آیت. صرف ایک آیت 30 پاروں میں سے صرف ایک آیت جس میں اللہ رب العزت فرمائے کہ مجھے بھی پکارو، میرے رسول کو بھی پکارو، مجھے بھی پکارو، آل محمد کو بھی پکارو، مجھے بھی پکارو، اہل بیت محمد کو بھی پکارو، مجھے بھی پکارو، اصحاب محمد کو بھی پکارو، مجھے بھی پکارو، میرے صالح بندو کو بھی پکارو، مجھے بھی پکارو، اور اولیاء اور اتقیاء کو بھی پکارو. ایک آیت کوئی دکھلا دے قرآن مقدس میں. اس عظیم الشان اجتماع میں وعدہ کرتا ہوں اس کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اس کی جماعت میں شمولیت اختیار کروں. میرے محترم دوستو، گالیوں سے کام نہیں چلے گا. ہمارے یار آتے ہیں تو صرف گالیاں دیتے ہیں. آپ گالیاں دیں، خوب جی بھر کے گالیاں دیں، ہم آپ کو گالی نہیں دیں گے. ہم آپ کو قرآن و سنت کے حوالوں سے سمجھانے کی کوشش کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ مریض جب تنگ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو گالیاں دیتا ہے. ہم ڈاکٹر ہیں، ہم برداشت کریں گے انشاءاللہ. ہم سمجھانا چاہتے ہیں. ایک آیت کوئی دکھلا دے قرآن مقدس میں یا ہم آپ کو سینکڑوں آیات دکھلائیں جس میں اللہ فرماتے ہیں صرف مجھے پکارو، صرف مجھے پکارو، صرف مجھے پکارو، صرف مجھے پکارو. اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کہیں سبحان اللہ. اور یہاں میرے سندھی بھائی بھی کافی رہتے ہیں. میں جب اندرون سندھ جاتا ہوں نا، بھائی رکھ دو یار، اندرون سندھ جب جاتا ہوں تو یار لوگ جب مجھے دیکھتے ہیں تو طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں. پھٹائی کر ملک مٹھائی، سونی کلنگی وارا کلندر پارت تھی، یا غوث بہاول حق میرا دھک وہاں بھی ودھی گیا. ہم جب جاتے ہیں اندرون سندھ بڑے مزے ہوتے ہیں. ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں علی کے یاد کر کٹڑو، نبی کے یاد کر ملڑو، امامن کے یاد کر وہابی. کوئی کہتا ہے نبی کو یاد کرو، کوئی کہتا ہے ولی کو یاد کرو، کوئی کہتا ہے مرشد کو یاد کرو، کوئی کہتا ہے پیر سائیں کو یاد کرو، کوئی کہتا ہے فلان کو یاد کرو. ہم کہتے ہیں اللہ کو یاد کرو. جرم ہمارا یہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کہے سبحان اللہ. بہت ڈھیلے ہیں آپ. اب تو جماعت حکم کر رہی ہے میدانوں میں نکلنے کے لیے عنقریب، اور آپ ڈھیلے پڑ گئے. ہم نے پرویز مشرف صاحب سے اپیل کی تھی اور ساری قوم نے توقع کی تھی کہ یہ میاں صاحب کی شکایات کا ازالہ فرمائیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی ان کی بھی الٹی جا رہی ہے. مزید مصائب بڑھ رہے ہیں. ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے ہے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. ہماری دوستی بھی، مل کے بولیں بھائی، جو موحد ہیں ذرا زور سے بولیں. ہماری دوستی بھی اور دشمنی بھی. یہ گردنیں کٹ سکتی ہیں لیکن ظالموں کے آگے جھک نہیں سکتی. پرویز مشرف صاحب، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اس دھرتی پر پیغمبر کی شریعت کو نافذ کرو. ہم آپ کے رضاکار بن کر آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ بھی ڈھیلے پڑ گئے تو پہلے بھی بڑے بڑے طاقتور لوگ کرسی پہ بیٹھے تھے.
نشان تک نہیں ملتا کہ کہاں چلے گئے. طاقت کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے. بولے بھائی طاقت کا سر چشمہ بآواز بلند بولے. طاقت کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی قوت کے آگے دوسری کوئی قوت نہیں. آپ بھی کلنٹن کو منتیں کر رہے ہیں. لوگوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بھی مجاہد ہیں. دو چار آپ کے بھی بیانات چھپے تھے ماشاءاللہ مجاہدین کی حمایت میں. تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی کسی مجاہد جماعت کا کارکن ہے. لیکن اب کلنٹن کو منتیں کر رہے ہیں جی تشریف لائیں تشریف لائیں تشریف لائیں جی. اگر آپ نہ آئے تو ہمارا